الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر أولئك الذين امتحن الله صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف نماز والا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے جس دور پہ نازا تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسے لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضاؤں میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے معزز حاضرین بزرگان دین جماعت مسلمین امت بہترین اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل و کرم کا معاملہ فرمایا بڑی بندہ نوازی فرمائی دین کی نسبت پر عشق رسول کی نسبت پر اپنی دہلیز پر جمع فرمایا ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں اللہ میری حاضری آپ حضرات کی حاضری اس رنگ میں قبول فرمائے ماضی کے سارے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے اللہ تعالیٰ کا کروڑا احسان ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو مسلمان بنایا بولو بے شک 80 سال کا ڈاکٹر ہے جانور کے قدموں میں پڑا ہوا ہے کیوں ایمان نہیں ہے 80 سال کا انجینئر ہے جانور کے پیشاب کو برکت سمجھتا ہے کیوں ایمان نہیں ہے اور ایک 8 سالہ بچہ ہے اپنے پائجامے کو مل مل کے دھوتا ہے امام مسجد نے کہا تو نے اتنا پانی کیوں کھولا ہے تو میٹھے مدبرے لہجے میں کہتا ہے ابھی میں چوک کے پاس سے آ رہا تھا جانور کے پیشاب کے چھینٹے لگ گئے
یہ کوئی درس نظامی پڑھا ہوا نہیں تھا جو نجاست غلیظہ خفیفہ کو جانتا ہو۔ ایک پرائمری اسکول پڑھنے والا بچہ 80 سال کے ڈاکٹر کو یہ بات سمجھ نہیں، یہ 8 سالہ بچے کو کہاں سے سمجھ آئی؟ یہ اندر سے صدا آتی ہے، وہ ڈاکٹر ہے لیکن اس کے ہاتھ میں دامن ہمارے نبی کا نہیں ہے۔ یہ 8 سالہ بچہ ہے لیکن پیدا ہوتے ہی اس کی ماں نے کلمہ میرے نبی کا پڑھایا ہے۔ کروڑا احسان، اللہ نے ایمان دیا بس، اور ہر چیز کمزور چل سکتی ہے، ایمان کمزور نہیں چل سکتا۔ آج ہمارا ایمان دیکھو، مسجدوں میں آتے سب سے پہلے نظر گھڑیوں پہ جاتی ہے، 5 منٹ 10 منٹ زیادہ نہیں بیٹھ سکتے مسجدوں میں۔ بیاج، لون، سود، حرام خوری، بدکاری، زنا، کون گناہ سمجھتا ہے؟ اور دوسری بات، اللہ کا کروڑا احسان ہے عمر نوح مل جائے اور ساری زندگی شکر گزاری میں سجدے میں چلی جائے، پھر بھی اس نعمت کی شکریہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اب اس امت میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے یہ امت، اللہ نے اس امت کو ساری امتوں کا سردار بنایا اور ہمارے نبی کو سارے نبیوں کا سردار بنایا۔ میرے اللہ نے سارے انسانوں کا سردار آدم علیہ السلام کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے پتھروں کا سردار حجر اسود کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے کنووں کا سردار زمزم کے کنویں کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے گھروں کا سردار بیت اللہ کو بنایا۔ میرے اللہ نے سارے دروازوں کا سردار در کعبہ کو بنایا۔ ساری مچھلیوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت یونس کی مچھلی کو بنایا۔ سارے حسینوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت یوسف کے حسن کو بنایا۔ سارے تختوں کا سردار میرے اللہ نے حضرت سلیمان کے تخت کو بنایا۔ سارے مہینوں کا سردار میرے اللہ نے رمضان المبارک کو بنایا۔ سارے دینوں کا سردار میرے اللہ نے جمعہ کو بنایا۔ سارے جمعوں کا سردار میرے اللہ نے جمعۃ الوداع کو بنایا۔ ساری راتوں کا سردار میرے اللہ نے لیلۃ القدر کو بنایا۔ سارے صحابہ کا سردار میرے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا۔ سارے نبیوں کا سردار میرے اللہ نے آمینہ کے لال کو بنایا۔ ساری امتوں کا سردار میرے اللہ نے محمد مصطفیٰ کی امت کو بنایا۔ اس امت میں بھی شامل ہوں، آپ بھی شامل ہیں۔ میں پوچھتا ہوں الہ العالمین، تو نے محمد کی امت کو ساری امتوں کا سردار کیوں بنایا؟ اللہ نے ثابت کر دیا، نوح نبی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، تقریباً 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا نبی سارے نبیوں سے بالا، ہمارا نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار۔ میرے اللہ نے ثابت کر دیا میرا محمد سارے نبیوں کا سردار۔ جو امت میرے نبی محمد سے جڑ گئی، اس نسبت کی برکت سے میں نے اس کی امت کو بھی ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ رسول مجتبی کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہے، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ شریعت کا ہے یہ اسرار، ختم الانبیاء کہیے، محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے۔ جبین و روح محمد کی تجلی ہی تجلی ہے، جسے شمس الضحیٰ کہیے، جسے بدر الدجا کہیے۔ جب ان کا ذکر ہو دنیا سراپا گوش بن جائے،
جب ان کا نام آئے مرحبا صلی علی کہیے. پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم. نیت کرو انشاءاللہ روزانہ رات کو 100 دفعہ درود پڑھ کے سوئیں گے. بولو زور سے انشاءاللہ. خدا کی قسم میرے آپ کے جسم پر اتنے بال نہیں ہیں جتنے ہمارے نبی کے ہم پر احسانات ہیں. تاریخ عرب اٹھاؤ. یہ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے باپ اپنی بیٹی کو زندہ گڑ دیتا تھا. سوتینی مائیں وراثتوں میں تقسیم ہوتی تھی. سگی ماؤں کو لوگ منڈیوں میں بیچ دیتے تھے. 900 درہم میں عکاس کی منڈی میں 3 سگے بھائیوں نے اپنی سگی ماں کو بیچا. ہمارے نبی آئے, جنت اٹھا کے ماں کے قدموں میں رکھی. بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیتے تھے. کہاں فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور میں کہتا ہوں کل قیامت کا دن ہوگا, ہمارے نبی ہمارے وکیل نہیں ہمارے شفیع ہیں. بولو بے شک. وکیل ایڈوکیٹ کے معنی میں. وکیل کا کام ہوتا ہے جج کے سامنے صفائی کرنا. میرے موکل نے یہ کام نہیں کیا لہذا چھوڑ دیا جائے. اگر جرم ثابت ہو جائے تو سزا پکی. ہم کہتے ہیں ہمارے حضور ہمارے نبی ہمارے وکیل نہیں ہمارے شفیع ہے. وکیل کہتا ہے یہ نہیں کیا چھوڑ دیا جائے. شفیع کہتا ہے سب کچھ کیا ہے میرا آنا دیکھ لیا جائے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. خود روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. وسعت دی ہے خدا نے دامن محبوب کو. جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. بے شمار معجزات دیے. ابن سیرین نے 198 معجزات نقل کیے اور 4 بڑے معجزات ہیں. مجھے ان 4 معجزے پر تھوڑی بات کرنی پھر اجازت چاہوں گا. 4 بڑے معجزات عطا فرمائے. پہلا معجزہ قرآن, دوسرا ختم نبوت, تیسرا صحابہ کا وجود اور چوتھا معراج. ویسے تو بہت سارے معجزات ہیں, 4 معجزے بڑے ہیں اور 4 آسمانی کتاب. کعبے کی دیواریں بھی 4 ہیں, اللہ کے نبی کے بڑے یار بھی 4 ہیں اور بڑے فرشتے بھی 4 ہیں. سب سے پہلا معجزہ بولو زور سے کیا؟ قرآن. اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی محبت نصیب فرمائے. ہمارے یہاں تو میت ہوتی ہے نا 2 گھنٹے کے لیے پیٹی کھلتی ہے اور پڑھنے والے بھی ایسے ہوتے, پڑھتے سورہ یاسین انگلی گھماتے سورہ بقرہ پہ. کتنے آتے ہیں مولانا ایک ہی سورت آتی ہے سورہ اخلاص, 4 رکعت میں ایک سورت چلیں گی. میں نے کہا مت پڑھ تو جنتی ہے. ہم نے ضروری نہیں سمجھا. 60 سال عمر گزر جاتی ہے, دعائے قنوت نہیں آتا. بے شمار نوجوان ایسے ملیں گے, ماں کی باپ کی میت گھر میں پڑی ہوئی, جنازے کی دعا نہیں آتی. اب تو رمضان میں بھی نہیں پڑھتے. اب بے شمار مسجدوں کا حال ہے, اندر تراویح چلتی ہے, باہر صحن میں بیٹھ کے لوڈو کھیلتے, انسٹاگرام چلاتے, فیس بک چلاتے. یہ قرآن کا شکوہ ہے. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں. تعویذ بنایا جاتا ہوں, دھو کے پلایا جاتا ہوں. جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے, پھر عطر کی بارش ہوتی ہے, خوشبو میں بسایا جاتا ہوں. جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے, پھر میری ضرورت پڑتی ہے, ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں. اب تو قسموں کے لیے رہ گیا, جزدانوں میں لپیٹا ہے. باپ کی ماں کی میت ہوئی تب نکالتے سورہ یاسین پڑھتے پھر رکھتے. ارے علامہ اقبال نے کیا رونا رویا ہے, دادا کی روح نہیں نکل رہی کہ امام مسجد کو بولا سورہ یاسین پڑھ کے پھونک مارے, آسانی سے روح نکل جائے. علامہ اقبال نے کہا ارے قرآن سے سیکھا تو بھی مرنا سیکھا, کاش قرآن سے جینا بھی سیکھ لیا ہوتا. یہ میرے نبی کا سب سے بڑا جب ہمارے نبی کی وفات ہوئی تو ترکے میں وراثت میں کیا چھوڑا تھا؟ حضرت طلحہ کے حصے میں بال آئے, حضرت علی کے حصے میں تلوار آئی, حضرت انس کے حصے میں جتی آئی, حضرت عائشہ صدیقہ کے حصے میں کپڑا آیا, صدیق اکبر کے حصے میں مہر نبوت آئی. میرے حصے میں کیا آیا, آپ کے حصے میں کیا آیا؟ خدا کی قسم عرش سے بھی زیادہ قیمتی تحفہ ترکے میں وراثت میں ہمارے نبی نے ہمیں دیا, وہ تھا اللہ کا قرآن.
ہمارا نبی جب قرآن پڑھتا نا یہ کافر لوگ پلروں کے پیچھے چھپکے سے بیٹھ کے سنتے تھے، مانتے نہیں تھے، دین کو پتھر مارتے، تہجد میں قرآن سننے آتے تھے۔ ایک مرتبہ اخنس بن شریک، ابو سفیان، ابو جہل تینوں آ گئے کالی چادر اوڑھ کر، پلر کے پیچھے بیٹھے ہمارے نبی کا قرآن سن رہے۔ جب تلاوت اختتام کو پہنچتی ہے چپکے سے سرک جاتے ہیں۔ کسی پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی، ابو جہل بڑا کمینہ انسان تھا، وہ کہنے لگا یار یہ تو غلط کر رہے ہو، دین کو پتھر مارتے پھر رات کو قرآن سنتے ہیں، چلو قسم اٹھاؤ آئندہ کل ہم تین میں سے کوئی نہیں آئے گا۔ تو کہا چلو قسم اٹھاتے کوئی نہیں آئے گا، وعدہ کرتے کہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ جب اگلا روز آیا تو اخنس بن شریک سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں تو آئیں گے نہیں، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ ابو سفیان سوچنے لگا وعدہ ہوا ہے وہ دونوں آئیں گے نہیں، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ اور یہ بات ابو جہل نے بھی سوچی، وہ جو چنگاری تھے نا وہ بجھی نہیں تھی۔ اگلے روز تینوں واپس اکٹھے ہو گئے، پوائنٹ پہ ملاقات ہوئی، کہا یا غلط کر رہے ہو، پتھر مارتے پھر رات کو قرآن سنتے، چلو آج پکا وعدہ کرو تینوں میں سے آئندہ کل کوئی نہیں آئے گا۔ کہا چلو یار پکا وعدہ اب کوئی نہیں آئے گا۔ اگلا روز ہوا وہ چنگاری، پھر اس نے جب عروج پکڑا، وہ ابو اخنس بن شریک سوچنے لگا پکا وعدہ ہوا ہے ضرور وہ دونوں آئیں گے نہیں، چلو میں ہی چلا جاتا ہوں۔ یہی بات ابو سفیان نے سوچی اور یہی بات ابو جہل نے۔ اگلے روز وہ تینوں واپس آ گئے تو ابو جہل نے بڑا نکما تھا، وہ کہنے لگا چلو اب مورتیوں کی دیوتیوں کی قسم اٹھاتے، لات عزا بڑے 360 پال کے رکھے تھے، کہا اب تو خدا کا مسئلہ آ گیا۔ تو اگلے روز کوئی تو آیا نہیں، لیکن اخنس بن شریک کو نیند نہیں آئی، اس نے بڑا ڈنڈا لیا، ابو سفیان کے گھر گیا، کہا 3 دن سے آمینہ کے لال کا قرآن سنتے، جھوٹ نہ بولنا سچ بولنا، بتا اس کے بارے میں تیرا کیا نظریہ ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا مجھے کچھ سمجھ آتا ہے کچھ سمجھ نہیں آتا۔ کہا چلو ابو جہل کے گھر۔ ابو جہل کے گھر رات کو اس نے کنڈا کھٹکایا، دروازہ کھولا، ابو جہل کہنے لگا آدھی رات ہو گئی یہاں کیا کر رہے ہو؟ کہا جھوٹ نہ بولنا 3 دن سے محمد کا قرآن سنتے، بتا اس کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگا پہلے ہی سے اس خاندان میں بہت ساری چیزیں چلی گئی، اگر نبوت بھی چلی گئی ہمارے دامن میں کیا رہے گا؟ تو اخنس بن شریک کہنے لگا ایک جھوٹی انانیت کی وجہ سے اتنی بڑی حقانیت کو تو جھٹلاتا ہے، تمہیں آنا ہو تو آؤ، میں تو چلا اس مصطفیٰ کا غلام بننے۔ 10 قدم دور نہیں گیا تھا ابو جہل نے تانا مارا کہ یار دیکھو باپ دادا کا دین چھوڑ کے چلا، یہی ایک جملہ یہ اس کے ایمان میں رکاوٹ بن گیا۔ علماء نے لکھا یہی وہ آدمی ہے جو ایمان کے کنارے تک پہنچ گیا تھا لیکن ایمان نہیں ملا۔ ہمیں تو اللہ نے ویسے ہی پیدا ہوئے اللہ نے دامن میں قرآن رکھ دیا تھا۔ ہمیں تو 27ویں رمضان آتی ہے نا، حفیظ قرآن کو 200 کا نوٹ دینا ہے، کہا دیوبند سے فتویٰ منگواؤ۔ گاڑی لون پہ، بریزا، کریٹا، کیا لون پہ، سارا کچھ لون پہ چلتا ہے، تب فتوی یاد دیوبند یاد نہیں آتا۔ اب 200 کی سمجھ، تیرے سینے میں وہ قرآن ہے، یہ وہ قرآن ہے جس پہاڑی پہ اترا، وہ پہاڑی جس مہینے میں اترا وہ مہینہ مہینوں کا سردار بن گیا، جس زبان میں زبان باقی ساری زبانوں کی سردار بن گئی، جس نبی پہ اترا وہ نبیوں کا سردار بن گیا۔ اللہ کی قسم یہ قرآن جس کے سینے میں چلا گیا وہ سینہ باقی سارے سینوں کا سردار بن گیا۔ کیسے اترا قرآن؟ موسیٰ علیہ السلام پہ توریت اتری، داؤد علیہ السلام پہ زبور اتری، عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل اتری، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سینے پر اللہ نے قرآن اتارا۔ کیسے اتارا؟ موسیٰ علیہ السلام کو توریت اللہ نے دی، داؤد علیہ السلام کو زبور اللہ نے دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل اللہ نے دی، قرآن اللہ نے اتارا۔ اتارنے کا طریقہ مختلف تھا، انجیل اتارنے کی باری، توریت اتارنے کی باری آئی، اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ کوہ طور پہ چلے جاؤ، 40 دن عبادت کرو، بعد میں کتاب اتاروں گا۔ 40 دن عبادت کی، بعد میں اللہ نے توریت کا نزول فرمایا۔ جب زبور کی باری آئی اللہ نے داؤد علیہ السلام سے کہا اپنے معبد خانے میں چلے جاؤ، 8 مہینہ انتظار کیا، اللہ نے بعد میں زبور اتاری۔ جب انجیل کی باری آئی عیسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنے عبادت خانے میں چلے جاؤ، 3 مہینہ انتظار کیا، بعد میں اللہ نے انجیل اتاری۔ قربان جاؤں اللہ نے محمد پر قرآن ویسے نہیں اتارا کہ محمد جاؤ فلاں پہاڑی پہ چلے جاؤ، جاؤ حجرے میں چلے جاؤ، جاؤ عبادت خانے میں معتکف بن جاؤ۔ قربان جاؤں جہاں جہاں ہمارا نبی جاتا گیا اللہ نے قرآن کو پیچھے پیچھے بھیج دیا۔ ہمارا نبی مکے میں اللہ نے قرآن
قرآن کو مکے میں بھیج دیا، ہمارے نبی مدینے میں، اللہ نے قرآن کو مدینے میں بھیج دیا، ہمارے نبی غار میں، اللہ نے قرآن کو غار میں بھیج دیا، ہمارے نبی بدر میں، اللہ نے قرآن کو بدر میں بھیج دیا، حضور احد میں قرآن احد میں، حضور خندق میں قرآن خندق میں، حضور خیبر میں قرآن خیبر میں، حضور ذوالعشیرہ میں قرآن ذوالعشیرہ میں، حتیٰ کہ حضور حجر عائشہ میں اللہ نے قرآن کو حجر عائشہ میں بھیج دیا۔ نبی قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی تفصیل ہے، قرآن اجمال ہے، نبی تشریح ہے، قرآن کتاب میں اللہ کا کلام ہے، محمد چلتا پھرتا اللہ کا کلام ہے، قرآن بے مثال ہے، جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی بے مثال ہے، قرآن لازوال ہے، جس پیغمبر پہ اترا وہ پیغمبر بھی لازوال ہے۔ اگلا جملہ آپ کی روح کو ٹھنڈ پڑیں گی، قرآن کو پڑھ کر کوئی تھکتا نہیں، محمد کو دیکھ کر کوئی تھکتا نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو خواب میں نبی کا دیدار نصیب فرمائے۔ نیت کرو انشاءاللہ روزانہ تھوڑا قرآن پڑھیں گے، بولو زور سے انشاءاللہ۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اللہ کا قرآن کہتا ہے جو لوگ میرے قرآن کی تعظیم نہیں کرتے، صحابہ کرام کا احترام نہیں مانتے، آئیں گا ایسا عذاب دوڑ لگائیں گے۔ قرآن کریم میں موجود ہے وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے گلے میں توق ڈال کر، رسی ڈال کر، گھسیٹ کر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ آواز آئے گی اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا، اللہ کا قرآن کہتا ہے میں نے ظالموں کے لیے بڑا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تمہیں کس نے بتلایا میرا قرآن بے وارثہ ہے؟ تمہاری دکانوں کا وارث موجود ہے، مکانوں میلوں کارخانوں پراپرٹیوں کا وارث موجود ہے، تمہیں کس نے بتلایا میرا قرآن بے وارثہ ہے؟ میرے قرآن کی تعظیم نہ کرنے والوں، آئیں گا ایسا عذاب، پانی پانی پانی، ہزاروں سال گزر جائیں گے پانی پانی پکارتے پکارتے۔ قرآن کریم میں موجود ہے فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ هَذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ۔ مشکات میں اتنا گرما گرم کھولتا ہوا پانی اللہ دے گا، وہ آنکڑوں سے پتیلا اٹھایا جائے گا، اس کی بھاپ اتنا گرم پانی، اس کی حدت اور گرمی سے چہرے کی پوری چمڑی نکل کے کٹورے میں جا پڑیں گی۔ زقوم کانٹے والی گھاس کھلائے گا۔ آج قرآن یہاں حلق سے نیچے نہیں اترتا، سمجھ نہیں آتا، حدیث سمجھ نہیں آتی، کانٹے والی گھاس، یہ کانٹے یہاں پھنسیں گے۔ مشکات شریف میں وہ لوگ سوچیں گے دنیا میں کوئی چیز پھنستی تھی اتارنے کے لیے پانی مانگتے تھے، پھر پانی اللہ جو پلائیں گا انتڑیاں کٹ کٹ کے نکل جائیں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو بچائے، بڑا خطرناک عذاب۔ ابو طالب نے کتنی خیر خواہی کی تھی۔ مشکات میں اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو دیا جائے گا نا وہ ابو طالب کو، اور وہ بھی کیا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی۔ یغلی منہما دماغہ، اس کی حرارت ایسی ہوں گی دماغ پگھل پگھل کر ناک اور کان کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ سگا چچا میرے نبی کا۔ آسمان نہ تھا، زمین نہ تھی، چاند نہ تھا، سورج نہ تھا، نوری فرشتوں کے سامنے میرے اللہ نے سورہ طٰہٰ سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ نوری فرشتے کہنے لگے کتنے مبارک ہوں گے وہ لوگ جنہیں یہ قرآن دیا جائے گا، کتنے مبارک ہوں گی وہ زبان جو یہ قرآن پڑھیں گی، کتنے مبارک ہوں گے وہ کان جو قرآن کا نغمہ سنیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، قرآن کی عزت بچانے والوں کو بلایا جائے گا، اللہ پاک جل شانہ فرمائیں گے قرأ کتابک، آج میرا قرآن پڑھنا شروع کر دے، الف لام میم سے پڑھتا جا، پروں والے گھوڑے پہ سوار ہو کے دوڑ لگا، پڑھتا جا، جہاں والناس آ جائے وہاں تک کی ساری جنت تیری۔ اور حافظ قرآن پڑھ چڑھتا جا، پڑھتا جا، چڑھتا جا، پڑھتا جا۔ نیت کر انشاءاللہ بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ماں باپ کو نورانی تاج پہنایا جائے گا،
انجینئر مر گیا، انجینئرنگ ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، بادشاہت ختم ہو گئی، صدر مر گیا، صدارت ختم ہو گئی، حافظ قرآن مرے گا، قبر سے اٹھایا جائے گا، بلایا جائے گا، اس کے ماں باپ کو بھی بلایا جائے گا، سب پہ سجایا جائے گا، لوگ کہیں گے الہ العالمین، لوگ پسینے میں شراب ہو رہے، یہ اتنا نورانی تاج ہے، سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے، یہ کوئی اولیاء ہے؟ اللہ فرمائے گا نانا یہ فرشتے ہیں، اللہ فرمائے گا نانا یہ انبیاء ہے، اللہ فرمائے گا نانا کہا یہ کون لوگ ہے؟ اللہ فرمائے گا یہ وہ خوش نصیب ماں باپ ہے جنہوں نے دنیا فانی کے اندر اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا تھا۔ اور 10 ایسے آدمی، 10 جن پر جہنم کی مہر لگ چکی ہے، اللہ بلائے گا جا ہاتھ پکڑ کے لیا، سفارش کرنا تیرا کام ہے، جنت میں داخلہ دے دینا میرا کام ہے۔ سب سے پہلا معجزہ بولو زور سے کیا دیا اللہ نے؟ قرآن۔ دوسرا معجزہ ختم نبوت، اب کوئی نبی آئے گا، ہمارا نبی بولو آخری نبی، یہ کتاب آخری کتاب، یہ شریعت آخری شریعت۔ اب کوئی نبی نبوت کا دعویٰ بھی کریں تو وہ جھوٹا دجال ہوگا۔ ایک ایسا جھوٹا گزرا ہے مسیلمہ، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، خط لکھا تھا اللہ کے نبی کو، آدھی زمین کا میں نبی آدھی کے آپ نبی، آپ نے خط کھولا پڑھا آدھی زمین کا میں نبی آدھی کے آپ نبی، کہاں کذاب لکھا کذاب، اور یہ کہنا ہے ثواب۔ حبیب بن زید 19 سال کا جوان مسجد نبوی کے گیٹ پر بیٹھ کر کھجوریں بیچنے والا، اسے بلایا کہاں جائے پرچی دیا مسیلمہ کو، اس نے کھولا لکھا ہے کذاب، تو حبیب بن زید سے کہنے لگا میری نبوت کا اعلان کر، کہا جس زبان نے تجھے جھوٹا کہا ہے زبان کٹ سکتی ہے لیکن میں تجھے سچا نہیں کہہ سکتا۔ اس بدبخت نے فوراً ایک انگلی کٹوا دی، کہا ابھی بھی موقع ہے، کہا مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، ہماری تو ہزاروں زبان ہوتی ہے، چہرے پہ تعریف کر دے پیٹ پیچھے خنجر گھونپتے ہیں۔ اس مرض سے کون چھپا ہوا ہے؟ کم مومن کی ایک ہی زبان ہوتی ہے، فوراً دوسری انگلی کٹوا دی، ہاتھوں کی پیروں کی انگلیاں کٹوائی، یہ آنکھیں نوچی، زبان نوچی، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھیڑی، دھوپ میں رکھا، بلک بلک کر حبیب بن زید آغوش موت میں چلے گئے۔ ان کی والدہ کا نام تھا ام عمارہ۔ ایک قافلہ ان کے پاس آیا اور کہا آپ کے بیٹے کو حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کی سپاہیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا، پہلے انگلیاں کاٹی، پھر آنکھیں نوچی، زبان نوچی، بکری کی کھال کی طرح چمڑی ادھری۔ ماں کی ممتا سے تو تاریخ بری پڑی ہے، وہ دڑنگ سے گش کھا کر زمین پر نہیں گری، ہاتھ اٹھائے مسکرائی، کہا لوگو لہذا الیوم ارضعتہ، یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے میرے بیٹے کو دودھ پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ کی عزت پہ قربان ہو جائے۔ اب ہم کس نبی کے امتی ہیں؟ حبیب بن مسیلمہ کذاب کے ماننے والے اس کے پاس آئے، کہا یہ جو عرب کا نبی ہے وہ بچوں کے سر پہ ہاتھ پھیرتا ہے بادشاہ بن جاتے ہیں، وہ اپنا لعاب بچے کے منہ میں ڈالتا ہے فصاحت و بلاغت کے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، تو بھی کوئی ایسا کارنامہ کر کے دکھا۔ کہا لاؤ بچے، پہلے دن 100، پھر 75، پھر 50، پھر 25، پانچویں دن ایک بھی نے کہا لاؤ بچے۔ تو ایک مرید کہنے لگا گستاخی معاف کرنا، جن جن کے سروں پہ تو نے ہاتھ پھیرا سارے گنجے ہو گئے، جن کے منہ میں تو نے نجس لعاب ڈالا وہ سارے گنگے ہو گئے، سارے گنجے گنگے ہو گئے، قربان جاؤں مسلمانوں ہم اس نبی کے امتی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں عمر کو کلمہ پڑھا دوں گا، تو ہاتھ بلند کر، میں ابو ہریرہ کی اماں کو صاحب ایمان بنا دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، مدینہ والے کو بارش عطا کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، شیر خدا پر گرمی سردی کا اثر ختم کر دوں گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، انس کا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دینا شروع کر دے گا، میرے حبیب تو ہاتھ بلند کر، میں بدر فتح کرا دوں گا، مکہ فتح کرا دوں گا، میرے حبیب کل قیامت کا دن ہوگا، ہاتھ تو اٹھائے گا، آنسو تو بہائے گا، میں رب وعدہ کرتا ہوں تیری امت کے لیے جنت کے 8 دروازوں کو میں کھول دوں گا۔ سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا، تاج ختم نبوت سجایا گیا، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، ایسی تصویر جس کی بنائی گئی، خود بنا کر خدا کو سرور آ گیا،
سب سے اول تھا جس کو بنایا گیا. پوائنٹ کی بات, ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں, کوئی سگی بہن بھی نہیں. یہ شیما سگی بہن نہیں تھی, کوئی سگا بھائی نہیں, کوئی سگی بہن نہیں. کیا حکمت تھی؟ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو ایک ہی منٹ میں اس کا چہرے کا نقشہ دوسروں کے ساتھ جوڑ دیتے. کہاں اس کے گال نانا جیسے, اس کی پیشانی کہاں دادا جیسی, اس کے ہاتھوں کی پیروں کی انگلیاں کہاں ممانی جیسی. ایک ہی منٹ میں سارا نقشہ جوڑ دیتے. قربان جاؤں میرے رب کی حکمت پر. ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی بھی نہیں, ہمارے نبی کی کوئی سگی بہن بھی نہیں. اللہ بتلانا چاہتا ہے کل اٹھ کر مکہ کا کوئی بندہ, مدینے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کہ اپنے بھائی جیسا ہے یا اپنی بہن جیسا ہے. میرا رب خالقیت میں بے مثال ہے, ہمارا نبی بشریت میں بے مثال ہے. وہ رب العالمین ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. قیامت کی صبح تک میرے رب کی ربوبیت کی کرسی پر کوئی بیٹھ نہیں سکتا, محمد کی ختم نبوت کی کرسی پر کوئی آ نہیں سکتا. نبی کے اخلاق اپناؤ, اب کوئی دوسرا نبی نہ آئے گا. ہمارا اخلاق دیکھو, مسجد کی لیٹرین کے لوٹے بھی باندھ کے رکھنے پڑتے, کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. بے شمار مسجدوں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں جوتے آدھے آگے سے کاٹ کے رکھتے, ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہماری مسجد کے لیٹرین کے جوتے بھی محفوظ نہیں ہیں. گرمی کے موسم میں واٹر کولر پر جو گلاس رکھتے ہیں وہ بھی آنکڑوں سے باندھ کے رکھنے پڑتے, کھلے ہوں گے تو کوئی اٹھا کے لے جائے گا. ہزاروں بھائی بہن کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے, ہزاروں ماں باپ اولاد کی نافرمانیوں سے پریشان ہیں. 4 بھائی ہو کے ایک ماں نہیں پلتی, 4 بھائی بیٹے ہو کے ایک باپ نہیں پلتا. لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب ہمارا اچھا ہے, اسلام میں کوئی ورد آشرم نہیں بناتے. میں نے کہا اچھا ہوتا بنا دیتے, اس سے کئی گنا ٹارچر گھروں میں ہوتا ہے. وہ وہاں ہوتے تو سکون سے رہتے. ہمارے نبی نے تو مائی حلیمہ کے لیے چادر بچھائی, کھجوروں والا میٹھا پانی تیار کر کے پلایا. صحابہ نے کہا یہ کون تھا؟ کہا یہ مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی. زندہ ہے, پانی مانگنے کے لیے, پانی دینے کے لیے تیار. مر جائیں گے قبروں پہ دودھ کا پیالہ لے کے جائیں گے, کیا فائدہ. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو اپنی ماں کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے پیٹ سے پیدا ہوا, 9 مہینے اس نے اپنے پیٹ میں رکھا, 2 سال تک دودھ پلایا, ایک نظر ماں کے چہرے پہ تو ڈال دے, تیرے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, جو اپنے بوڑھے باپ کو دیکھ کے خوش ہوا, میں اس کے نطفے سے پیدا ہوا, اس کی کمائی کھا کر کے جوان ہوا, آج بھی میرا باپ تہجد میں میرے لیے دعائیں مانگتا ہے. ایک نظر باپ کے چہرے پہ تو ڈال دے, تیرے نام اعمال میں ایک مقبول عمرے کا ثواب لکھ دیا جاتا ہے. انشاءاللہ بولو, جن کے ماں باپ باقاعدہ حیات ہے بولو زور سے انشاءاللہ خدمت کریں گے. کتنا جئیں گے؟ 60 70, زیادہ سے زیادہ 80 سال کے بعد تو بندہ خود تھک جاتا ہے. کھانے والی فہرست کم ہے, پرہیز والی زیادہ ہے. لیکن اخلاق کے ساتھ زندگی گزاریں گے. جنازہ لوگ اٹھانے آئیں گے, کہیں گے اٹھاتے آدمی بڑا با اخلاق تھا, آدمی بڑا اچھا تھا. ویسے زندگی گزار کے نہ مرو گے, جنازے میں بھی لوگ بوجھ سمجھ کر آئے, چلو جانا پڑے گا. 63 سال میرے نبی نے گزارے, کیسی زندگی تھی. یتیموں کو یہاں بٹھا کے عیدگاہ تک پہنچایا اور کہا یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو, جتنے بال تمہارے ہاتھوں کے نیچے آئیں گے اتنی نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. پتھر مارنے والے کو مشکات نے دودھ پلایا. من لقی منکم کعب بن زہیر فلیقتل, یہ کہا تھا نا کعب بن زہیر کی جس کسی سے ملاقات ہو مار. اتنا گندا گالی, اتنا گندا شعر پڑتا تھا میرے نبی کی گستاخی میں. وہ طائف بھاگ گیا تھا, اس کے بھائی نے خط لکھا تھا کہاں بھاگتا رہے گا, یہاں معافی مانگ لے معاف کر دے گا.
तहज्जुद का वक्त है, हुजूर की मजलिस लगी हुई थी, काब बिन ज़ुहैर काली चादर ओढ़ कर आए, पीछे से दबी आवाज़ में कान में कहने लगे, या रसूल अल्लाह, अगर हम काब बिन ज़ुहैर को पकड़ के ले आए और आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप माफ़ कर देंगे? कहा, काब तो आज हो गया, जा, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। कहा, आपकी तारीफ में कुछ पढ़ना चाहता हूँ। कहा, वैसे ना पढ़ो। आज सारी ज़िंदगी आपकी शान में गुस्ताखी की, आज कुछ मौका मिल जाए, मिंबर बिछ जाने दो, मजमा लग जाने दो, फिर खड़े हो जाना। मिंबर बिछ गया, मजमा लग गया, 200 अशआर मेरे नबी की तारीफ में काब बिन ज़ुहैर ने गुनगुनाए। पहला शेर, अतैतु इंद रसूलिल्लाहि मुअतज़िरा वल उज़्रु इंद रसूलिल्लाहि मक़बूला। लोगों में आया था अपना माफ़ीनामा लेकर, मुझे यहाँ के पता चला नबी तो है ही बड़ा बंदा नवाज। हमारे अखलाक क्या है देखो, हमारी शादी में कोई ना आए, अपनी में हमें ना बुलाए, जनाजों में नहीं आते, अब भाई भाई की नहीं बनती, रिश्तेदार रिश्तेदारों के जनाजों में नहीं जाते। तो ये दूसरा मौजिज़ा, पहला कुरान, दूसरा खत्म नबूवत और तीसरा सहाबा का वजूद। कुर्बान जाऊं वैसी जमात, बोलो जोर से, बेशक कयामत तक ना आएंगे। बिलाल का मुकाबला कौन कर सकता है? कोड़ा मारता है, पीछे से बिलाल हंसता है, वो पीछे से लाठी मारता है, बिलाल मुस्कुराता है। किसी ने कहा, बिलाल दर्द नहीं होता तो हंसता रहता है, वो पीछे से मारता है। कहा, बाजार में मिट्टी का बर्तन खरीदने जाते हो? कहा, हाँ। ठोंक बजा के देख तो, इसकी आवाज़ तो ठीक है, खोखला तो नहीं? कहा, हाँ देखते हैं। कहा, मेरा रब बिलाल को खरीद रहा है, ठोंक बजा के देख रहा है, बिलाल कहीं कच्चा तो नहीं? हमारा ईमान कैसा है? सुबह को मुसलमान है, पता नहीं शाम तक ईमान बचता भी है कि नहीं। 18 साल उमैया का गुलाम रहा, मेरे नबी का मौजिज़ा था। एक मौजिज़ा देखा था, एक मौजिज़ा बिलाल ने। अब पहाड़ी पे बकरियां चरा रहा है, नबी और सिद्दीक तशरीफ लाए। कहा, ओ बकरिया चराने वाले, ओ बकरिया चराने वाले, दूध के दरिये से हमारी कोई खिदमत कर सकता है तो कर। बिलाल हबशी कहने लगे, जनाब मैं नौकर, मेरे मालिक की इजाजत नहीं। एक कमजोर बकरी की तरफ मेरे नबी की नजर पड़ी। कहा, इजाजत दे दे, इस बकरी का दूध हम ले लेते। बिलाल हबशी कहने लगे, जनाब साल गुजर गया, ये इंतहाई कमजोर बकरी आज तक एक कतरा दूध नहीं दिया। का इजाजत दे दे, का इजाजत है। मेरे नबी ने नुबुव्वत वाले हाथ थनों पे फेरे, बर्तन में दूध उतर गया, बिलाल के सीने में ईमान उतर गया। फिर वो हमारी तरह नहीं थे, ईमान उतरा, फिर कयामत आ सकती है, लेकिन ईमान में कभी जलजला नहीं आने दिया। इसलिए कुरान में इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अबू जहल कहने लगा, बिलाल कलमा छोड़ दे। उमैया कहने लगा, बिलाल कलमा छोड़ दे। दिन को भी मारा जा रहा है, रात को भी मारा जा रहा है। उमैया की मार है, बरसरे बाजार है, बड़ा बेकरार है, बड़ा इस्तिरार है, फिर भी मदनी का ख्याल है। ये फजले दुल जलाल है, ये अमीना के लाल का कमाल है। बिलाल का कुर्ता तार तार है, फिर भी मोहम्मद मुस्तफा का यार है। हलक पे तेरे तैग रहे, सीने पे झलक रहे, हलक पे तेरे तैग रहे, सीने पे लाद रहे, दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा नाम रहे। पीछे से लाठी मारता है, कहा अहद अहद मेरा रब एक है। और सारे सहाबा, मेरे नबी की जिंदगी में 256 सहाबा शहीद हुए। ये सारों की शहादत, खुदा की कसम, ये हमारे नबी का मौजिज़ा है। अबू बकर की सदाकत मेरे नबी का मौजिज़ा है। उमर की अदालत मेरे नबी का मौजिज़ा है। उस्मान की शराफत मेरे नबी का मौजिज़ा है। अली की शुजाअत मेरे नबी का मौजिज़ा है। अली हसनैन की शहादत मेरे नबी का मौजिज़ा है। हंज़ला की अज़मत मेरे नबी का मौजिज़ा है। अमीर मुआविया की सियासत मेरे नबी का मौजिज़ा है। सहाबा के हज मेरे नबी का मौजिज़ा है। सहाबा की नमाजें मेरे नबी का मौजिज़ा है। सहाबा के रोज़े मेरे नबी का मौजिज़ा है। 256 सहाबा हमारे नबी की ज़िंदगी में जामे शहादत नौश फरमाया, ये भी हमारे नबी का मौजिज़ा है। अल्लाह की कसम, आज भी उनकी कब्रों से जन्नत की खुशबू आ रही है, ये भी मेरे नबी का मौजिज़ा है। अल्लाह मुझे और आपको सहाबा के नक्शे कदम पर चलने वाला बनाए। और आखिरी मौजिज़ा,
معراج ان بلندیوں تک بلایا جہاں کسی کا پہنچنا تو دور کی بات، کسی کا وہم و خیال بھی نہیں پہنچ سکتا۔ 70,000 پردے ہٹے تھے، اللہ نے اپنا دیدار کرایا تھا۔ ہم انہی کی تو امت ہے، اتنا بڑا مقام اللہ نے دیا، ہمارا حال دیکھو۔ خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گما سے گزرے ہیں گزرنے والے، خود یہاں پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے، سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی راہی نہ کوئی منزل، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول و آخر کے پھیرے میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، یہاں سے اٹھایا وہاں تک بلایا۔ اور ایک سٹاپ تو ایسا ہے وہاں جبریل بھی رک گئے، اوپر سیدھا سدرۃ المنتہا ہے۔ میں پوچھتا ہوں الہ العالمین، یہ جس سال معراج کرائی تھی 2 قریبی رشتہ دار فوت ہوئے تھے، ایک سب سے قدموں میں نبوت کے قدموں میں کچھ قربان کرنے والی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 25 سال کی عمر تھی، میرے نبی کی عمر 53 سال، پہلی شادی ہوئی تھی۔ جب تک خدیجہ نکاح میں رہی کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، بعد میں ساری ازواج مطہرات بعد میں آئی، اور بعد انتقال کے بعد بھی کبھی کبھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت جوش مارتی تھی، کہاں انتقال ہوئے کتنے سال ہو گئے آپ ابھی اس بڑھیا کا تذکرہ کرتے رہتے، کہاں عائشہ خدیجہ کے باپ نے پریشان مت کرنا، جب سارے مکہ والوں نے میری نبوت کو جھٹلایا تو خدیجہ نے اقرار کیا تھا۔ آج میاں بیوی میں نہیں بنتی، بھائی بھائی میں نہیں بنتی، ماں باپ کی اولاد سے نہیں بنتی، اولاد کی ماں باپ سے نہیں بنتی۔ میرے پاس بہت سارے فون کرتے، مولانا طلاق رجعی کسے کہتے، میں نے کہا تو دے دیا ہے تمہیں، الفاظ کنایہ کسے کہتے، کتنے فون ایسے آتے، زبان سے نکل گیا بعد میں پھر کفے افسوس ملتے۔ کہا مولانا میں نے تو محبت میں دی تھی، میں نے کہا غصے میں دی تھی، میں نے محبت میں کون دیتا ہے۔ اور دوسرا رشتہ دار ابو طالب، ان کا بھی انتقال، اللہ نے 2 لے لیے 2 دے دیے، اللہ نے خدیجہ اور ابو طالب کو لے لیا، اللہ نے ایک عمر دے دیا، اللہ نے ایک حمزہ دے دیا۔ اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بھی بڑی اعلیٰ تھی، ارے اتنا رعب دیا تھا اللہ نے، کافر عورتیں اپنے بچوں کو حمزہ کے نام سے سلاتی تھی، سو جا ورنہ حمزہ آ جائے گا، اور آج تو کہتے سو جا ورنہ بلی آ جائے گی، سو جا ورنہ کتا آ جائے گا، بچپن میں بلی اور کتوں سے ڈراتے۔ عمر دیا، فرش پہ بولتا ہے اللہ آسمانوں سے قرآن اتارتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے معراج کرائی تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے جس طرح اس زمین سے آسمان اونچا ہے اسی طرح میرے محمد کا مقام ساری کائنات سے اونچا ہے۔ پوچھتا ہوں الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے اس لیے معراج کرائی جو لوگ تبلیغ میں جاتے ہیں، چلے 4 مہینے لگاتے ہیں، جو مدارس میں قال اللہ قال رسول اللہ کے پیچھے پوری زندگی صرف کرتے ہیں، جو مسجد بناتے ہیں، جو مکتب بناتے ہیں، جو سارا دینی رفائی کام کرتے ہیں، میرے محمد اوپر آ، ان لوگوں کے لیے میں نے جو نعمتیں تیار کر رکھی آئی اپنی آنکھوں سے دیدار کر جائیے۔ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے معراج کرائی، زلیخا نے کہاں تھا، زلیخا نے کہاں تھا، ادھر آؤ میرا یوسف دیکھو، تانے نہ مارو غلام کو دل دے بیٹھی، ادھر آؤ میرا یوسف دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے اس لیے بلایا ہے تاکہ سارے فرشتوں کو اکٹھا کرو، ادھر آؤ میرا محمد دیکھو۔ الہ العالمین تو نے اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ کہا الہ العالمین کیوں معراج کرائی؟ کہا اس لیے معراج کرائی کہا دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جہاں میں نے سارے نبیوں کو جتنی چیزیں عطا کی جبریل کے واسطے سے کی، اس سفر میں ایک سٹاپ ایسا آئے گا جبریل کے چلتے ہوئے قدم بھی رک جائیں گے، آواز آئیں گی اس اکیلے کو اکیلے کے پاس ہی آنے دو۔
اللہ پاک جل شانہ کی طرف سے آواز آئی سورج ٹھہر جا چاند ٹھہر جا. توجہ چاہوں گا, سورج ٹھہر جا چاند ٹھہر جا دریاؤ ٹھہر جاؤ سمندروں ٹھہر جاؤ. پوچھا کیوں؟ فرمایا میرا محبوب آ رہا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا, پاک ہے وہ ذات, الفتوں سے پاک ہے, دشواریوں سے پاک ہے, الجھنوں سے پاک ہے. کیسے لے جائے گا, کون لے جائے گا؟ اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے کہتا ہے ہو جا, وہ ہو جایا کرتا ہے. آواز لگائی جبرائیل, کہاں جی رب جلیل, کہاں میکائیل کو لے کے جاؤ, میرا محبوب ام ہانی کے گھر آرام فرما رہا ہے, میرے محبوب کو لے آؤ. جب آئے نا تو حضور آرام فرما رہا ہے. بولو عقیدے کی طرف اشارہ کرتا ہوں, جو سو جائے وہ خدا, بولو وہ خدا مصطفیٰ ہو سکتا ہے, مرتضیٰ ہو سکتا ہے, شافی محشر ہو سکتا ہے, ساقی کوثر ہو سکتا ہے. انشاءاللہ کل میری تمہاری سفارش کرے گا, ہمیں جنت کا مسافر بنائے گا, لیکن وہ خدا اور ہے, نبی, بولو نبی اور. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا نا الہ العالمین تجھے نیند نہیں آتی؟ کہا چل میں تجھے بتاتا ہوں میں سوتا ہوں کہ نہیں سوتا ہوں. کنچ کے 2 پیالے ہاتھوں میں لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ سونا نہیں ہے. ارے کنچ کے 2 پیالے کوہ طور پہ لے کے موسیٰ علیہ السلام بیٹھ گئے. نیند نے جھٹکا دیا, ہاتھ سے دونوں کنچ کے پیالے سرک گئے, ٹوٹ گئے, چورا چورا ہو گئے. کہا موسیٰ تیرے نیند کے ایک جھٹکے نے کنچ کے 2 پیالوں کو توڑ دیا, خدا سوئے گا, نظام نہیں ٹوٹے گا. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, سوتا نہیں, اونگتا نہیں. ہم سمجھ رہے کون دیکھتا ہے, میں نے اتنا کچھ کر لیا کسی کو پتہ نہیں چلتا. ارے خدا کی قسم میرا رب آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے, دلوں کی بدماشی کو بھی جانتا ہے. زلیخا نے کہا تھا یوسف صحیح تلک آ جا, کمرے میں بڑا بت تھا, کالی چادر ڈال دی. کہا آ جا, اب تو ہم خدا سے بھی چھپ گئے. کہا تو تیرے جھوٹے خدا سے چھپ سکتی ہے, میرا خدا 7ویں کوٹڑی کے اندھیرے میں بھی دیکھتا ہے. پھر دوڑ لگانا یوسف کا کام تھا, تالے توڑوانا میرے رب کا کام تھا. جب آئے نا جبرائیل, حضور آرام فرما رہے. اب جبرائیل علیہ السلام سوچنے لگے اٹھاؤ تو کیسے اٹھاؤں, کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے انداز میں اٹھاؤں, رب کی نظر میں کہیں بے ادبی ہو جائے. پوچھا الہ العالمین, الہ العالمین یا محمد کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا رسول اللہ کہہ کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا نبی اللہ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المزمل کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یا ایھا المدثر کہہ کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. طٰہٰ کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. یاسین کہہ کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. بشیر کہہ کے اٹھاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. نذیر کہہ کے جگاؤں؟ فرمایا نہیں نہیں. کہا الہ العالمین ہاتھوں کی انگلی ہلکے سے کھینچتا ہوں سرکار اٹھ جائیں گے؟ کہا نہیں نہیں. بالوں کو ہلکے سے سہلا دیتا ہوں حضور اٹھ جائیں گے. آواز آئی آج تک کئی معشوقوں نے اپنے عاشقوں کو یوں جگا لیا. میرے محبوب کی شان نرالی, جگانے کا انداز بھی نرالا ہونا چاہیے. الہ العالمین پیروں کے پاس چلا جاتا ہوں, انگوٹھے کو ہلکے سے کھینچتا ہوں سرکار اٹھ جائیں گے؟ فرمایا نہیں نہیں. کہا پھر مجھے بتایا جائے کیسے جگاؤں, کیسے اٹھاؤں؟ آواز آئی الی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع. او جبرائیل میں نے تجھے 600 نورانی پر دیے, تو بیت المعمور میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, زمین اور آسمان میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے, سدرۃ المنتہی میں رہنے والے فرشتوں کا سردار ہے. جبرائیل آج میں نے دنیا والوں کو بتلانا ہے نوری فرشتوں کے سردار کا کیا مقام ہے, آمینہ کے لال کا کیا مقام ہے. کہا الہ العالمین پھر مجھے بتلایا جائے کیسے جگاؤں؟ کہا میرے محبوب کی تلیوں میں لیٹ جا, تیرے نورانی پلکوں سے ہلکی سی خراش مار دے, میرا محبوب اٹھ جائے گا. ہلکی سی خراش ماری, حضور اٹھے. کہا جبریل اس وقت یہاں؟ کہا مختار کل نے حبیب کل کی دعوت کا انتظام کیا ہے, آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں. کہاں چل بھی میں بھی چلنے کے لیے تیار ہوں. پہلے یہ بتا تو نے میری تلیوں کو بوسا دیا, تجھے کچھ مزہ آیا کہ نہیں؟ کہا نہ جنت کی گلیوں میں دیکھا مزہ, تو محمد کی تلیوں میں دیکھا. کہا کیسے چلیں گے؟ کہا براق جنتی جانور لایا, ہوائی جہاز کی طرح, جہاں نظر پڑتی تھی نا وہاں اس کا قدم پڑتا تھا. نہ تیل کی ضرورت پڑتی ہے, نہ ایئرپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے. اور میرے اللہ کی تقسیم دیکھو,
میرے نبی نے اپنی زندگی میں پوری زندگی میں 2 لمبے سفر کیے، ایک فرش والا ایک عرش والا۔ ان 2 سفروں میں جو رفیق سفر تھے اللہ نے ان کی عظمتوں کی دھوم عرش و فرش تک پہنچائی۔ کہا ہجرت والی رات صدیق ساتھ جائے گا، معراج والی رات جبریل ساتھ جائے گا۔ ہجرت والی رات جو ساتھ گیا سید الصحابہ بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ گیا سید الملائکہ بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ گیا وہ صدیق بن گیا، معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ امین بن گیا، ہجرت والی رات جو ساتھ گیا معراج والی رات جو ساتھ گیا وہ سدرہ تک گیا، ہجرت والا حجرے تک گیا۔ بولو بے شک ہجرت والا حجرے تک گیا۔ کوئی مائکا لال ایسا نہیں صدیق اکبر سے دشمنی کرنے والا وہ میرے نبی کی معیت سے صدیق کو جدا کر کے دکھائے۔ اور ابو بکر کا اصل نام کیا تھا؟ عبداللہ، بولو زور سے۔ اور عبداللہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عمر کے نام کے شروع میں ہے، عثمان کے نام کے شروع میں ہے، علی کے نام کے شروع میں ہے عین، لہٰذا ان چاروں کو ماننا ہے فرض عین۔ مکتب پڑھتے ہیں، ارے مار کھائیے مکتب میں، استاد کہتے ہیں عین خالی غین پہ نقطہ، یہ چاروں صحابہ کے نام کے شروع میں ہے عین، عین پہ کوئی نقطہ نہیں، لہٰذا صحابہ کے کردار پر بھی کوئی نقطہ نہیں۔ اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، شاعر کہتا ہے ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجایا نہیں کرتے، صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہے، جو مومن ہے کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ یہ مجھے اللہ نے کئی سال پہلے اللہ نے صحابہ کے بارے میں سنایا، امتحان لیا۔ ہم تو دعا کرتے اللہ مجھے اور آپ کو امتحان سے بچائے، ایمان ہی اتنا کمزور پتہ نہیں کب پھسل جائے۔ صحابہ نے امتحان کا 100% نمبر دیا۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا؟ اولئک الذین امتحن اللہ، کام خدا امتحان لینے کے لیے آ گیا۔ الہ العالمین کس مضمون میں امتحان لیا؟ فرمایا قلوبکم، میں نے ان کے دلوں کا امتحان لیا۔ الہ العالمین پھر کیا ملا؟ کہا للتقوی، پرہیزگاری ملی، میرا خوف ملا، میرا عشق ملا، مخلوق کی خدمت ملی۔ الہ العالمین ہمارے یہاں تو ڈگریوں کا بڑا کریز ہے، تو نے ان کو کیا ڈگری دی؟ فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، میں نے ان کو یہ ڈگری دی، میرا کرم ان کے لیے، میری عطا ان کے لیے، میری بخشش ان کے لیے، میری مہربانی ان کے لیے، میرا چاند ان کے لیے، میرا سورج ان کے لیے، میری جنت ان کے لیے، میرا محبوب ان کے لیے۔ ارے وہ دنیا والو، میرے نبی کے دیوانوں کی کبھی بات نہ کرنا، یہ میرے لیے میں ان کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی۔ اللہ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک بات، جب ساری دنیا رب کو تلاش کرتی ہے، ہمارے نبی کی شان دیکھو، ساری دنیا رب کو تلاش کرتی ہے، اور اللہ اپنے محبوب کی ملاقات کے لیے خود عرش پہ بلا رہا ہے، جبریل کے ساتھ جا رہا ہے، آواز آتی ہے کون جا رہا ہے؟ کہاں یہ وہ جا رہا ہے جہاں اس کے سونے کا وقت ہو جائے اللہ اس کو کعبے کے اندر ہی سلا دیتا ہے۔ کون جا رہا ہے؟ کہاں جو اپنی انگلی کا اشارہ درختوں کو کرے، جڑیں چھوڑ کے قدموں میں آ جاتے ہیں۔ یہ کون جا رہا ہے؟ کہاں میں بولوں آپ بولے منہ سے تھوک نکلتا ہے، یہ وہ جا رہا ہے منہ سے جب بولتا ہے نور نکلتا ہے۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ وہ جا رہا ہے اللہ نے جس کا سینہ بھی اعلیٰ بنایا، پسینہ بھی اعلیٰ بنایا، اس محمد کا مدینہ بھی اعلیٰ بنایا۔ یہ کون جا رہا ہے؟ یہ وہ جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے میرے حبیب قدم اٹھا، سنت بنا دوں گا، گفتگو کرے گا، حدیث بنا دوں گا، عمل کرے گا، شریعت بنا دوں گا، ہاں کرے گا حلال کر دوں گا، نہ کرے گا حرام کر دوں گا۔ میرے حبیب زمین پر بیٹھ جائے، زمین کو پستی دے دوں گا، کھڑا ہو جائے آسمان کو بلندی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب کالی کالی زلفیں چہرے پہ ڈال، رات بنا دوں گا، زلفیں ہٹا دین بنا دوں گا۔ میرے حبیب مسکرائے گا، چاند ستاروں کو روشنی عطا کر دوں گا۔ میرے حبیب تو غصے میں آ جائے جہنم بنا دوں گا، تو راضی ہو جائے جنت بنا دوں گا۔
میرے حضور کی زبان مبارک لسان اللہ، شفقت رحمت اللہ، دستور آئین اللہ، حکم امر اللہ، سبق لا الہ الا اللہ، وجود محمد الرسول اللہ۔ جب سفر شروع ہوا، بلانے والا رحمان، جانے والا نبی آخر الزمان، گواہی دیتا ہے اللہ کا قرآن، اسی میں ہے محمد کا عالی مقام، بلانے والا رب الافلاق، جانے والا صاحب لولاک، بلانے والا رب حسیب، جانے والا اللہ کا حبیب، کتنا خوش نصیب اور کتنا اللہ کے قریب، بلانے والا معبود، جانے والا عابد، بلانے والا مسجود، جانے والا ساجد، بلانے والے کا راج ہے، جانے والے کی معراج ہے۔ پہلا سٹاپ کیا آیا؟ مدینہ۔ بولو اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ لے جائے، بولو زور سے آمین۔ پیسے ہیں تو جاؤ۔ بہت سارے لوگ ٹال مٹول کرتے، بچے کی شادی ہو جائے، بیٹے کی شادی ہو جائے، سب کو فارغ کر دو پھر جاؤں گا۔ کبھی کبھی سب کو فارغ کرنے سے پہلے یہی خود فارغ ہو جاتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینہ لے جائے۔ جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، صاحب ایمان نظر آئے گا، مصطفیٰ کا غلام نظر آئے گا۔ نہیں نہیں، جب آپ مدینہ منورہ جائیں گے اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا، نقشہ ہر بندہ مسلمان نظر آئے گا، چہرہ لال نظر آئے گا، نقشہ صاف نظر آئے گا، عربی لباس نظر آئے گا، سر پہ شاندار رومال نظر آئے گا، سامنے روضے میں دیکھو آمینہ کا لال نظر آئے گا۔ ہندو شاعر ہے، ہندو شاعر۔ مدینے کی شان میں کیا لکھا ہے؟ یہ ارض مقدس ہے، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی ہے، وارث جنت بھی یہی ہے، اور دنیا کا عقیدہ بھی ہے اور اپنا بھی یقین ہے، جو شہر مدینہ میں ہے کہیں اور نہیں ہے، اور جس نے نہ کیا گنبد خضرا کا نظارہ، وہ آنکھ حقیقت میں کوئی آنکھ نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو مدینے کی موت نصیب فرمائے۔ پہلا سٹاپ مدینہ، پھر طور سینا، پھر بیت اللہ، پھر بیت المقدس۔ جب بیت المقدس پر سواری پہنچی، آواز آئی جنت کو سجاؤ دوزخ کو بجھاؤ۔ جنت کو سجایا گیا، دوزخ کو بجھایا گیا، آواز آئے گئی بزم کونین کی سواری جب چلنے لگی، زمین و آسمان میں کھلبلی مچ گئی۔ انبیاء آ گئے، رسول آ گئے، مقتدی آ چکے، اب امام آ گئے۔ بلال حبشی نے اذان دی، جب اذان شروع ہوئی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمدن، وہاں رک گئے ان پر۔ تو کہاں کیا ہوا بلال؟ کہاں 1,24,000 انبیاء کھڑے ہیں، یہ کس کا نام لو ان کے بعد؟ کہاں انہی کا نام لو جن کے لیے ان ساروں کو میں نے جمع فرمایا ہے۔ پھر جماعت اذان مکمل ہوئی، نماز پڑھانے کی باری آئی، تو لوگ آدم علیہ السلام سوچنے لگے اللہ نے بشریت کا سلسلہ مجھ سے چلایا، مجھے حق ملے گا۔ نوح علیہ السلام سوچنے لگے 950 سال میں نے مار کھائی، مجھے ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے میں چیخا میں چلا گیا، توحید نہیں چھوڑی، مجھے ملے گا۔ اسماعیل علیہ السلام سوچنے لگے چھری کے نیچے آ گیا، میں نے اللہ کی وحدانیت نہیں چھوڑی، مجھے ملے گا۔ ابھی لوگ سوچ ہی میں تھے، جبرائیل امین نے حضور کا ہاتھ پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، اپنی انگوٹھے اور انگلیوں کے بل انبیاء اونچی نظروں سے دیکھ رہے کہ مصلی پر کون کھڑا ہے۔ جب آمینہ کے لال کو کھڑا پایا تو سارے انبیاء کہنے لگے یار سب سے بعد میں آیا، امام الانبیاء بن گیا، اور آج مصلی پر کھڑا ہو کر سب کے بعد آیا، خاتم الانبیاء بن گیا، آج امامت کے مصلی پر کھڑا ہو کر امام الانبیاء بن گیا۔ نماز پڑھائی، پھر آسمانوں کی سیر ہوئی، پہلے آسمان پہ آدم، دوسرے پہ عیسیٰ، پھر یحییٰ، پھر ادریس، پھر ہارون، چھٹے پہ موسیٰ، ساتویں پہ ابراہیم کے بعد اوپر سدرۃ المنتہا۔ جبرائیل امین رک گئے، کہا جبرائیل چل، کہا نہیں میری تو حد آ گئی، میں اس سے آگے نہیں جا، اگر گیا نا ایک قدم تجلیات خداوندی سے سارے نورانی پر جل جائیں گے۔ کہاں تو کہاں تک گیا ہے؟ بس یہاں تک گیا، وہاں تک کوئی نبی نہیں گیا۔ کہاں آج میں وہاں تک جاؤں گا جہاں تو بھی نہیں گیا۔ ایسے جا رہے اوپر، جبریل یوں دیکھ رہے،
تیری عظمت کی جھلک دیکھ کر معراج والی رات تب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر بن جاؤں. فرشتوں سے بازی بشر لے گیا, فرش عرش تک قدم لے گیا. 70,000 نور کے پردے ہٹے, اللہ نے اپنا دیدار کرایا. جب آ رہے کہا میرے محبوب رک, اور کچھ دینا ہے. کہا کیا؟ کہا میں خالق تو مخلوق, میں محب تو محبوب, میں خدا تو مصطفیٰ, میں شان دینے والا تو شان لینے والا, میں براق بھیجنے والا تو سواری کرنے والا, میں مزمل کی چادر عطا کرنے والا تو گنہگاروں کو چھپانے والا, میں قدیر تو بشیر, میں خبیر تو سراجم منی, جنت میری, مالک تو کوثر میری, ساقی تو کتاب میری, زبان تیری, کلام میرا, ادا تیری, ربوبیت میری, ختم نبوت تیری, عبادت میری ہوگی, سارے نبیوں کے آگے امامت تیری ہوگی. پھر کیا تحفہ ملا تھا؟ بولو زور سے 50. کتنی نمازیں ملی تھی؟ کتنی ملی تھی؟ شکر ہے چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام مل گئے. یہ بقرعید کا موسم ہے تو ایک بکرا دے دو موسیٰ علیہ السلام کے نام کا. اگر نہ ملتے سیدھے ڈائریکٹ آ جاتے, یا 5 تو پڑھی نہیں جاتی, 50 کہاں سے پڑھتے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی؟ کہاں 50. ہاں یہاں انہوں نے من و سلوا کھا کے 2 نہیں پڑھی, یہ آپ کی امت 50 کہاں سے پڑھے گی؟ جاؤ کم کراؤ. مشکات شریف میں ہمارے نبی اپنے لیے نہیں ہمارے لیے گئے, ایک چکر کم, ایک چکر بھی بعد میں آئے. کہاں کتنی؟ کہاں 45. نہیں بہت زیادہ ہے, یہ نہیں پڑھے ہیں آپ, اور جاؤ. گئے پھر آئے, پھر گئے پھر آئے, 40 35 30 25 20 15 10 5 9 چکر لگائے. ہر چکر پہ 5 کم ہوئی, 9 چکر لگ گئے. کہا کتنی رہ گئی؟ کہا 5. کہا یہ 5 بھی نہیں پڑھیں گے, اور کم کراؤ. آپ سوچتے ہوں گے ایک چکر اور لگ جاتا. نہ امام, نہ مؤذن, نہ محراب, نہ لینا نہ دینا, دما دم مست قلندر. 9 چکر لگے, 45 کم ہوئی. ایک پوائنٹ کی بات, میرے نبی کا ہمارے نبی, اللہ کا ہمارے نبی سے عشق دیکھو. میرا تمہارا عقیدہ ہے اگر اللہ چاہتا تو ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا نا. اگر اللہ چاہتا, اس کے لیے کیا بعید تھا, اللہ چاہتا تو ایک ہی چکر میں 45 کم کر سکتا تھا. بلایا, پھر گئے پھر آئے, پھر گئے پھر آئے, پھر گئے, 9 چکر لگائے. کہا موسیٰ تو کم کرانے کے بہانے میرے پاس بھیجتا رہے تاکہ میں اسے دیکھتا رہوں, یہ مجھے دیکھتا رہے. میں موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہوں آپ بار بار کیوں بھیجتے ہو؟ کہا یار میں نے جب بھی کہتا ہوں نا رب تجھے دیکھنا ہے, کہا لن ترانی, تیرے بس کی بات نہیں ہے, میں اسے تو نہیں دیکھ سکا, اس کو دیکھنے والے کوئی بار بار دیکھتا رہوں. آواز آئی موسیٰ نہ تیری آنکھ دیکھے نہ چشم انبیاء دیکھے, مجھے دیکھے تو یہ موسیٰ نگاہ مصطفیٰ دیکھے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 رہ گئی نا, تب بھی کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے. میں کہتا ہوں ہمارا رب تحفہ دے رہا تھا, ہمارے نبی لے رہے تھے, نہ میرے پہ نظر تھی نہ آپ پہ نظر تھی. اگر نظر تھی تو عثمان ابن عفان جیسے صحابی پر تھی جو 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. ہمارے نبی نے تہجد کی 1 رکعت میں 10 پارے پڑھتے تھے. پیر مبارک میں ورم آ جاتا تھا, بخاری میں ایڑی پھٹ جاتی تھی, ورم آ جاتا تھا, خون نکل آتا تھا. اور اکثر مسجدوں کا حال دیکھو, جمعہ میں جب خطبہ شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں 2 رکعت پڑھ کے بھاگتے جیسے 360 دن سے باندھ کے رکھا ہو. ماحول ہی نہیں بنایا ہم نے. ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ماحول ہے. یہاں آ کے تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی. یہاں سے تو بہت ساری چیزیں میں لے کر جاؤں گا انشاءاللہ, دوسری جگہوں پر تذکرہ بھی کروں گا, لیکن الحمدللہ یہاں بہت اچھا ماحول ہے. لیکن مسلمانوں ہمیں اور اچھا ماحول بنانا ہے, ہمیں ایسے جینا ہے. ہم مرے انشاءاللہ باب ریان ہمارے لیے اللہ کھول دے, مرے یہاں دفن ہو یہاں قبرستان میں, اللہ ہمارے لیے جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہماری سفر معراج کے صدقے میں اللہ میری آپ کی بخشش فرمائے. نمازوں کا تحفہ, ساری عبادت فرض پر آئی, نماز کی باری ہے, اللہ نے عرش پہ بلایا, عرشی تحفہ ہے. نمازوں کا اہتمام کرے, جمعہ میں نہ آئے, روزانہ پابندی کے ساتھ نماز پڑھے. اور بلکہ حدیث میں تو آتا ہے جو جمعہ میں سب سے پہلے آتا ہے نا اونٹ ذبح کرنے کا ثواب, پھر بھینس, پھر دمبا, پھر بکرا, پھر مرغا, پھر انڈا. ہاں انڈے والے بہت ہے, ساری مسجد چھلکوں سے بھر جاتی ہے. ماحول ہی ایسا بنا دیا ہے, بہت ساری مسجدوں میں یہ حال ہے. ارے امام مسجد کہتے ہیں یار بیان کرے تو کس کے سامنے کرے یار, 10-15 آدمی ہوتے ہیں, 2500 کا مجمع ہے, لیکن آتے ہی نہیں لوگ. مطالعہ کرے پھر مجبوراً انہیں 1-10 کا خطبہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں بیان سننے والا. اب جب بات پوری ہوتی ہے سارے اندر آ رہے, تب تو ان کا مضمون قریب الختم ہوتا ہے. اب بہت ساروں کا مضمون ایسا ہوتا ہے جب شروع سے آتے ہیں اور اخیر تک بیٹھتے تب پتہ چلتا ہے یہ کیا کہنا چاہتے ہیں, کیونکہ شروع کیا اخیر میں وہ بات ختم ہوتی ہے. اب وہ بیچ میں سے آئے اور تب امام صاحب کہہ رہے وہ بڑھیا مر گئی. کہا کیسے مر گئی, وہ کب آئی تھی, کہاں آئی, کیسے آئی, کچھ بھی پتہ نہیں. اور نہ جاننے کا شوق بھی ہوتا ہے.
مسلمانوں اپنا ایسا ماحول بناؤ کہ پہلے آئے امام کو بھی ایسا شوق ملے کہ وہ مطالعہ کر کے تمہیں کچھ سنا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو دیندار بنائے, ہمارے معاشرے کو اللہ تعالیٰ پاکیزہ بنائے. جتنے لوگ اس گاؤں سے چلے گئے, پہلی مرتبہ حاضری ہوئی ہے, بہت عقیدت مندی سے لوگوں نے میرا آواز سنا, اللہ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. اللہ اس بستی میں خصوصی رحمت برکتوں کا نزول فرمائے. ہمارے رحمت اللہ بھائی بہت محبت کرتے, دوسرے ہمارے یاسر بھائی, دیگر بہت سارے دوست احباب ہیں, اللہ سب کی محبتوں کو قبول فرمائے. صرف دین کی نسبت پر, علم کی نسبت پر, ہمارے نبی نے کہا دو ملتے ہیں نا مسلمان, ہاتھ جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کے پچھلے سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. وہ دنیاوی غرض تو ہوتی نہیں ہے, صرف علم اور دین کی نسبت پر محبت کرتے. اللہ ان کی محبتوں کو قبول فرمائے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. نعت سنیں گے. مولانا آپ کوئی بولتا بھی نہیں, ابھی بھی نہیں آواز آ رہی ہے. سناؤ نعت. نعت میں ساتھ دینا پڑے گا. جب نبی جی آ گئے تو میرے ساتھ پڑھنا ہے آپ کو. پڑھیں گے انشاءاللہ. جب ظلم و جفا کے شعلوں سے الفت کا چمن تاراج ہوا, جب ظلم و جفا کے شعلوں سے الفت کا چمن تاراج ہوا, انصاف کا سورج ڈوب گیا دنیا میں ستم کا راج ہوا, ہر سمت چمن میں اگنے لگے, ہر سمت چمن میں اگنے لگے پھولوں کی جگہ جب خار, نبی جی آ گئے, محمد آ گئے, مسیحا آ گئے, محمد آ گئے. کیا حال تھا ہمارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے؟ انسان ہی جب انسانوں کا دنیا میں خدا کہلانے لگا, جب کنکر پتھر چوپایا معبود کا درجہ پانے لگا, انسان کی وحشت خیزی سے ابلیس بھی جب شرمانے لگا, انسان درندہ بن کر جب انسانوں کو ہی کھانے لگا, تب آیا خدا کو آدم کی, تب آیا خدا کو آدم کی اولاد پہ آخر پیار, نبی جی آ گئے, محمد آ گئے, مسیحا آ گئے, محمد آ گئے. توحید کا ڈنکا بجنے لگا, بت خانوں پہ وحشت چھانے لگی, کھوئی ہوئی رونق دنیا کی پھر لوٹ کے واپس آنے لگی, کسرا کا محل تھرانے لگا, قیصر کی بھی عظمت جانے لگی, انصاف کے سوکھے باغوں میں پھر خوشبو نئی لہرانے لگی, تب جھوم کے بولے دنیا کے, تب جھوم کے بولے دنیا کے سب مظلوم و لاچار, نبی جی آ گئے, محمد آ گئے, نبی جی آ گئے, محمد آ گئے. بہت خوبصورت. جب سارے پیمبر محشر کے دن نفسی نفسی بولیں گے, آدم ہو کہ موسیٰ عیسیٰ ہو جب سب کے کلیجے ڈولیں گے, جب اپنے پسینے میں خود کو سارے لوگ ڈبو لیں گے, جب ساری امیدیں ٹوٹیں گی سب خون کے آنسو رو لیں گے,
تب شافی محشر آئیں گے، تب شافی محشر آئیں گے، سب بولیں گے ایک بار نبی جی آ گئے، محمد آ گئے، مسیحا آ گئے، محمد آ گئے۔ وہ بزم رسالت کی زینت کونین میں سب سے افضل ہے، مخلوق میں ان سا کوئی نہیں، صورت میں بھی سب سے اجمل ہے۔ وہ جان دو عالم نور خدا جو اشرف و اعظم و اکمل ہے، راتوں کو جو امت کے غم میں معبود کے در پہ بیکل ہے، آپ آئے تو ذرے ذرے سے، آپ آئے تو ذرے ذرے سے خوشیوں کی اٹھی چہکار، نبی جی آ گئے، محمد آ گئے، مسیحا آ گئے، محمد آ گئے۔ معراج، اللہ نے اپنے پیارے کو جب عرش بری کی دعوت دی، جبریل امی ہمراہ ہوئے، نبیوں کی امامت آپ نے کی، بس بول گئے جبریل امی چلے سدرا سے اکیلے میرے نبی، مہمان مقدس کی خاطر جنت سے بھی بڑھ کر بزم سجی، دیکھا جو فرشتوں نے بولے، دیکھا جو فرشتوں نے بولے، سب نبیوں کے سردار، نبی جی آ گئے، محمد آ گئے، مسیحا آ گئے، محمد آ گئے۔ سرکار نے دنیا میں آ کر توحید کا ڈنکا بجوایا، صدیوں کے ستائے لوگوں کا سر اونچا کیا، حق دلوایا، ہر موڑ پہ سارے عالم میں توحید کا جھنڈا لہرایا، آقا کی بدولت ہی تو عطا انسان یہ انسان کہلایا، محبوب خدا سرتاج رسول، محبوب خدا سرتاج رسول، امت کے بڑے غمخوار، نبی جی آ گئے، محمد آ گئے، مسیحا آ گئے، محمد آ گئے۔ اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے جیسے میں نے واعظ میں بتایا کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا، کل میرا کوئی داماد نہ بنے، بھائی اپنی بہن کو زندہ گار دیتا تھا، کل میرا کوئی بہنوں ہی نہ بنے۔ ہمارے نبی آئے، کہا فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شاعر کہتا ہے اگر بیٹی آ جائے نا، ہمارے یہاں ماحول پتہ نہیں لیکن دوسری جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر کہہ دیتے نا مبارک ہو تمہاری یہاں بیٹی ہوئی ہے، ایسا چہرہ بگاڑتے ڈاکٹر بھی سمجھتے ہیں غلط جگہ مبارکبادی دے دی۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا 3 بیٹیاں اگر کسی کے پاس سے اچھی تربیت کی، اگر اچھا رشتہ ڈھونڈا، اس کا بیاہ کرایا، دوزخ کی آگ حرام۔ اسے علماء نے لکھا ہے اولاد بیٹوں کو تحفہ بعد میں دو، پہلے بیٹی کو دو، بیٹوں کی پیشانی بعد میں چومو، پہلے بیٹی کی پیشانی چومو۔ پہلے کیا حال تھا؟ شاعر کہتا ہے جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے، بولو بے شک۔ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو اس گھر میں خدا کی رحمت ہے، تم بیٹی کو پالو پوسو یہ بھی تو نبی کی سنت ہے، اور بیٹی اگر ماں بن جائے، اور بیٹی اگر ماں بن جائے تو قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں باپ کو لے جائے جنت،
یہ بھی تو خدا کی رحمت ہے، بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے، بیٹی بھی خدا کی نعمت ہے، یہ ہونے لگا اعلان کب نبی جی آ گئے، محمد آ گئے، مسیحا آ گئے، محمد آ گئے۔ آمین۔ قاری توفیق صاحب ہمارے ساتھی ہوتے، تڑکے سر تخصص درود شریف پڑھیں۔ اللہم لک الحمد حمدا حمدا دائما کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ فافعل بنا ما انت اہلہ انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بہت گناہ کیے ہیں، بہت خطا ہوا ہے، یا اللہ تو بہت بڑا ہے، تو نے بنی اسرائیل کے 100 آدمیوں کے قاتل کو بھی معاف کر دیا تھا۔ ہم تو تیرے محبوب کے امتی ہے، گندے لیکن تیرے ہی بندے ہیں، یا اللہ معافی دے دے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، یا اللہ تیری نعمتوں کو کھا کھا کر یا اللہ تیری نافرمانی کرتے رہے، اتنے گناہ کیے پھر بھی گمان سے زیادہ کھلایا، گمان سے زیادہ پلایا، محمد مصطفیٰ کا امتی بنایا، اسلام جیسی نعمت دی، یا اللہ ساری امتوں کا سردار بنایا، چھوٹا منہ بڑی بات، یا اللہ ہم تجھ سے اپیل کرتے ہیں کل قبروں سے ہم اٹھیں گے، مجرم بنا کر مت اٹھانا، مہمان بنا کر اٹھانا، مجرم بنا کر مت اٹھانا، مہمان بنا کر اٹھانا، یا اللہ مجرم بنا کر مت اٹھانا، مہمان بنا کر اٹھانا، یا اللہ زبان دی تھی قرآن پڑھنے، یا اللہ یہ زبان گالی گلوچ غیبت چغلی کی عادی بن گئی، کان دیے تھے یا اللہ قرآن سننے یہ موسیقی کے نظر ہو گئے، ہاتھ دیے تھے مظلوموں کی مدد کرنے یہ ہاتھ خود ظالم بن گئے، پاؤں غلط سمت جا رہا ہے، پیٹ میں حرام لقمے جا رہے ہیں، پورا وجود گناہوں میں بکھرا ہوا ہے، کوئی صحیح سجدہ نیکی نہیں ہے تیری بارگاہ میں پیش کر سکے، ہاتھوں پہ ظلم، زبان پہ گالی، ذہنوں میں بدمعاشی، نیتوں میں فساد، یا اللہ پیٹ میں لقمے حرام کے، ایک برقع پوش لڑکی سڑک کے پاس سے گزر جائے اچھا اچھوں کا ایمان پھسل جاتا ہے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، یا اللہ اس بستی میں تیری رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس بستی کے قبرستان میں کروڑوں رحمتوں کا نزول فرما، جتنے لوگ تیری بارگاہ میں جا چکے ہیں سب کی مغفرت فرما، ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے، ان ہاتھوں سے کتنوں کو غسل دیا، ان ہاتھوں سے کتنوں کو کفن اوڑھایا، ان کاندھوں پہ کتنوں کو اٹھایا، منہا خلقناکم پڑھ کر کتنوں کے مردہ چہرے پہ مٹی ڈالی، ایک دن آئے گا یا اللہ ایک دن آئے گا ہمارے لیے بھی غسل یا اللہ پانی گرم کیا جائے گا، ہماری بھی چادر کھڑی دی جائے گی، ہمیں بھی لوگ اٹھائیں گے، آج ہم کہتے ہیں فلانا نہ رہا، کل کہیں گے فلانا نہ رہا وہ ہم ہوں گے، یا اللہ وہ وقت آئے، یا اللہ تیری مرضیات والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مجمع میں کون کس لائن سے پریشان ہے ان سے اچھا تو جانتا ہے، تو آنکھوں کی اشاروں کو بھی دیکھتا ہے، دلوں کی ارادوں کو بھی جانتا ہے، جو جس لائن سے دکھی پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو حلال پاکیزہ طیب روزی عطا فرما۔ اکثر لوگ یا اللہ اپنے گاؤں سے باہر رزق کی تلاش میں جاتے ہیں، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ سب کی ہوٹلوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہوٹلوں میں جتنے لوگ کام کرنے والے سب کو چوری خیانت سے سب کی حفاظت فرما، حرام لقموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ بڑے دیندار لوگ ہیں،
بڑے یا اللہ عقیدت مند لوگ ہیں، صدیق کی نسبت پر یا اللہ انہوں نے سنا اکرام کیا، محبت کی، یا اللہ تو بھی لاج رکھ لے، اس مجمع میں تجھے کسی کا سبحان اللہ بھی تو پسند ہوگا، یا اللہ جس کی جو نیکی پسند ہو اس کی نیکی کے صدقے میں آج ہم سب کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، موت ایسی دے بدن پہ احرام ہو، سامنے کعبۃ اللہ ہو، پیشانی سجدے میں ہو، یا اللہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے پڑھتے تیری عالی شان ذات کا استحضار کر رہے ہو، ماں باپ بھی راضی ہو، بیوی بچے بھی راضی ہو، عزت سے دیکھنے والے بھی راضی ہو، تو اے اللہ فرشتوں کو بلا رہا ہو، دیکھو میرے بندے کو بدن پہ احرام ہے، میرے گھر کے سامنے پیشانی سجدے میں رگڑ کر بخشش کی بھیک مانگتا ہے، فرشتوں تم گواہ بن جاؤ، جا میں نے میرے بندے کو معاف کر دیا، یا اللہ احرام کی حالت میں کعبۃ اللہ کے سامنے سجدے کے عالم میں بلا لینا میرے مولا، جنت کی کیاری میں گڑ گڑاتے ہوئے بلا لینا میرے مولا، جنت البقیع میں دفن کے فیصلے فرما دینا میرے مولا، سب سے بڑے محسن، ماں باپ سے بھی بڑے محسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے سامنے گنہگار قدموں کے ساتھ ہم کھڑے ہو، درود شریف پڑھ رہے ہو، آپ مسکرا کر جواب دے رہے ہو، ایسی حالت میں بلا لینا میرے مولا، مسجد مدرسوں کے حقوق ادا کرتے کرتے بلا لینا میرے مولا، قرآن پڑھتے پڑھتے بلا لینا میرے مولا، سجدے کے عالم میں بلا لینا میرے مولا، کسی بندہ بندی کا ہم پر کوئی حق نہ ہو ایسی حالت میں بلا لینا میرے مولا، کفر کی حالت میں، شرک کی حالت میں، بدعت کی حالت میں، ناقدری ناشکری نافرمانی کی حالت میں، دنیا بکتے 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 ہسپتالوں میں تڑپتے تڑپتے بھوکے پیاسے ننگے مرنے سے بچا لینا میرے مولا، بچا لینا میرے مولا، یا اللہ مدینے کی موت نصیب فرما، حرمین شریفین کی موت نصیب فرما، یا اللہ مکاتب کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، یا اللہ اس مجمع میں اکثر علماء ہے، اللہ حفاظ ہے، یا اللہ یا اللہ ہم سب کو علم کا بانگ پن عطا فرما، یا اللہ زندگی کی آخری سانس تک اشاعت دین کے لیے اللہ ہم سب کو منظور فرما، اس مجمع میں جو جس لائن سے پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کرایا جس لائن کی جیسی محنت کی، یا اللہ اپنے خزانے غیب سے بہترین صلہ عطا فرما، ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق، تو دے تیری شان کے مطابق، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔